ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنازے میں 40 افراد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے پھر اس کے جنازے میں ایسے 40 افراد شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی سفارش قبول فرما لیتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی زبان ان دعاؤں کے کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنے ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کے آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعائیں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتی ہے۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، پانی جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہماری روح ہمیشہ نماز کی طلبگار رہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام مرد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ انسان آسانی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفیع دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرتد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے بیماری اور تکلیفات اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اپنے اور اپنے حالات انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کی بیشتر حصے سے محرومی غمزدہ نہیں کرتی، اور آخرت کی بیشتر حصے سے محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچان جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہمیں عطا کر ایسی معافی جو اس کے بعد کوئی خطا نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد کوئی عذاب نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو۔ یا غفور الرحیم، اے مالک دو جہاں کے، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ خود کو تھکنے مت دے، زندگی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ خود کو تھکنے مت دو، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اللہ سے مانگو تو اتنا مانگ لیا کرو کہ دنیا والوں سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے سامنے
جھکو تو اس قدر جھک جاؤ کہ دنیا کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ اللہ سے گفتگو کرو تو اتنی کر لیا کرو کہ ہجوم میں تنہائی کا احساس نہ ہو، کیونکہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہت واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتایا کرے، فکر ہو جایا کرو۔ ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو چیز مل جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ اور تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتایا کرو، بے فکر ہو جایا کرو۔ اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرے میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ والدین ستانے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اسے گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا والی زندگی میں بھی سزا دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ کر ترک کر دے، اس کے لیے جنت کے درمیانی حصوں میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کا کون سا طریقہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، تم چاہے اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی شفا ہوتی ہے اور دلوں کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نے فرمایا، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک ناپسندیدہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ تھی۔ موت کی یاد کا فائدہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے وہ اپنے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پائے گا۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسبت کا ہو یا تقوی کا ہو، کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری عادتوں سے بچائے، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرم بردار بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔